یہ تینوں چیزیں اپنے وقت کے ساتھ میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن دین ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت کے ساتھ میں بڑھتی رہتی ہے۔ 4 چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح النساء لاربع، 4 چیزوں کی وجہ سے کسی خاتون سے نکاح کیا جاتا ہے، کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ولمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، یعنی ایک خاتون ہے جو بہت زیادہ مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے، یا پھر وہ مالدار گھرانے کی ہے، تو اس لیے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اس لیے اس سے شادی کی جاتی ہے۔ اگر میں اس سے شادی کروں گا، اس سے نکاح کروں گا تو اس کا مال مجھے ملے گا، میں بھی مالدار ہو جاؤں گا۔ نمبر 2 ولحسبہا، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، اس کے خاندانی اسٹیٹس کی وجہ سے، یعنی ایک عورت کا جو خاندانی اسٹیٹس ہے وہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے اگر میں اس عورت سے نکاح کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میرا بھی نام ہوگا، میرا بھی اس کے ساتھ میں نام روشن ہو جائے گا۔ نمبر 3 ولجمالہا، اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے، ایک عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ مرد یہ سوچتا ہے یہ عورت بہت خوبصورت ہے اور اگر میں اس سے نکاح کروں گا تو بہت زیادہ خوش رہوں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز فرمائی ہے ولدینہا، اس کے دینداری کی وجہ سے، یعنی ایک عورت سے، ایک خاتون سے اس لیے نکاح کیا جا رہا ہے کہ وہ دیندار ہے۔ پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تو تم دیندار عورت سے نکاح کر دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ، یعنی کسی ایسی خاتون کا انتخاب کرو جو دیندار ہے اور کامیاب ہو جاؤ، کامیاب بن جاؤ۔ اس لیے کہ جو تینوں چیزیں بتائی گئی پہلے کی، مال، حسب، نسب، حسن و جمال، یہ اپنے وقت کے ساتھ میں ختم ہو جاتی ہے۔ مال کوئی بھروسہ نہیں انسان کا، کب انسان کنگال ہو جائے، کب انسان کا مال لٹ جائے، کب وہ روڈ پہ آ جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ مال آتا اور جاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی حسب نسب ہے، بہت سارے ایسے اعلیٰ خاندان ہیں جو اپنے وقت میں ان کا بہت زیادہ نام تھا، ان کا اسٹیٹس بہت بلند تھا، لیکن آج ان کی نسلوں میں ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حسن و جمال اور خوبصورتی ہے، یہ اپنے وقت کے ساتھ میں ڈھلتی رہتی ہے۔ ایک عورت جب جوان ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، وہ حسن و جمال میں ماہر ہوتی ہے، لیکن اس کی جوانی کے ساتھ ساتھ جیسے اس کی عمر بڑھنی شروع ہوتی ہے تو اس کا شباب ڈھلتے رہتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اپنے وقت کے ساتھ میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن دین ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت کے ساتھ میں بڑھتی رہتی ہے۔ دین انسان کو سکون دیتا ہے، دین انسان کو راحت دیتا ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسلیں آگے ترقی کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں، جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسلوں میں دین باقی رہے، جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسلیں دین پر، اسلام پر قائم رہے، تو اسے ایسی خاتون کا انتخاب کرنا چاہیے جو دیندار ہے۔ اس لیے کہ ایک عورت ہی ہوتی ہے جو اپنے خاندان کو یا اپنے گھر کو دیندار بناتی ہے، اپنے نسلوں کی حفاظت کرتی ہے، اپنے نسلوں کے اندر دین پیدا کرتی ہے، یہ خاتون کا، دیندار خاتون کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار خاتون کا انتخاب کر کامیاب ہو جاؤ، فاظفر بذات الدین۔